ویری وارم ویلکم ناظرین، I'm your host عظیم بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ٹی وی. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں مانور. اور مانور بیسیکلی ایک نوجوان ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ ہیومن رائٹ کے لیے کام کر رہی ہیں. اور میرے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ بھی بہت ینگ ہے، ابھی ان کی اسٹڈی چل رہی ہے، لیکن یہ کام جو کر رہی ہیں وہ یوتھ کے لیے کر رہی ہیں. اپنا ایک پلیٹ فارم بھی ہے ان کا پرو یوتھ کے نام سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیسیکلی طبقاتی نظام کے اگینسٹ جو ہے وہ ہمیں اویئر کر رہی ہیں لوگوں کو کہ بیسیکلی اگر ایک ولیج میں رہنے والا شخص تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر ایک ہمارے لاہور یا کراچی یا مین سٹیز میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان ڈفرینس کیا ہے، فرق کیا ہے، اور کیوں ان کے درمیان فرق ہے. ان کو ایکول تعلیم کا جو نظام ہے یا اس کے علاوہ بھی بنیادی انسانی حقوق جو میسر ہونے چاہیے، خواتین کو ہونے چاہیے، وہ کیوں میسر نہیں ہے، اس کے لیے یہ آواز اٹھاتی ہیں. ویری وارم ویلکم، تھینک یو مانور. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس بات کی جواب دیجیے کہ آپ بہت ینگ ہیں اور آپ نے ہر چیز کو برائے طاق رکھا، پیچھے چھوڑا، اور آپ نے جو ہے وہ اپنے ہیومن رائٹ کا جو پیشن تھا اس کو آپ لے کے آگے چلیے. مگر کیوں آپ کو آگے ہیومن رائٹ کی کیا ذہن میں آئی اور کیوں آپ عوام کے لیے باہر نکلے؟ بیسیکلی پہلے تو میں آپ کو اپنا انٹرو دوں گی. میں نے ریسنٹلی انٹر کیا ہے اینڈ دین آئی ایم اسٹوڈنٹ آف BBA. اور ہیومن رائٹس کے اوپر آواز اٹھانے کا میرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں لاہور، جیسے آپ لاہور کو ہی دیکھ لیں، کتنی زیادہ ہمیں فیسلٹیز دی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، کتنی زیادہ مطلب ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجیز ہیں، لیکن ولیج ایریاز کی اگر ہم بات کریں تو وہاں کوئی بھی فیسلٹی نہیں ہے. وہ بھی تو وومنز ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی تو پاکستان میں شامل ہیں، لیکن ان کو یہ فیسلٹیز کیوں نہیں دی گئی. اب جیسے کووڈ-19 میں ایجوکیشن سسٹم بہت ڈسٹرب ہوا، اس میں جو بچے تھے وہ زوم پہ کہ آ کے اپنی کلاسز اٹینڈ کرتے تھے، لیکن جو ولیج ایریاز میں اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنی کلاسز اٹینڈ نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ٹیکنالوجی نہیں ہے وہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے ان کو. تو اس چیز کے اوپر آواز بلند کرنا چاہتی ہوں کہ ان کو بھی وہ فیسلٹیز، وہ سہولیات فراہم کی جائیں جو ایک عام شہری کو فراہم، جو ایک عام شہری کا حق ہے وہ ان کو بھی. یہ تو بڑی بہترین بات ہے، ہونا بھی چاہیے. مگر پھر اگین میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ معاشرے کی سوچ کو یہ جو تبدیل کرنے کی آپ بات کر رہی ہیں، آپ نے اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا، آپ اس کے لیے باہر نکل رہی ہیں، آپ اس کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، اچھی بات ہے، ہم بھی اٹھاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ذمہ داری ہے کس کی؟ کون اس کا ذمہ دار ہے کہ جو ہمارا آئین پاکستان ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی ہمیں بنیادی حق دیتا ہے تعلیم کے، صحت کے، رہنے کے، آزادی کے، مگر کون وہ لوگ ہیں جو ہمارے اس حق کو سلب کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے پھر آپ کو انڈیویجولی یا ایک عام سویلین کو اٹھ کے اس کی پرچار کرنا پڑتا ہے. تو ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیں یہ سارا کام تو حکومت کا ہے، ٹھیک ہے، حکومت کا ہے، ان کا ہے جو ان سیکٹرز کے MNA MPAs ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا تو کوئی کام نہیں ہے کیونکہ ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن ہم کیوں اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ MPAs and MNAs are busy whatever where. لیکن ہمارا تو حق ہے کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان آپس میں آپ کو پتہ ہے بھائی بھائی ہوتے ہیں. ہم تو ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہم اپنے پاکستانیز کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے جن کو ضرورت ہے. اور آئی تھنک ولیجرس کو بہت زیادہ فیسلٹیز کی ضرورت ہے کووڈ-19 میں. اچھا، یہ تو ہو گئی طبقاتی نظام کے اوپر بات کہ شہر کے اندر فیسلٹیز ہیں، گاؤں میں کیوں نہیں ہے، یا ایک علاقے میں ہے تو دوسرے میں کیوں نہیں ہے، ایک امیر کا بچہ پڑھ رہا ہے تو غریب کا کیوں نہیں پڑھ رہا ہے. یہ تو ہو گئی وہ بات جس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا. بٹ اگین میرا اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، کیونکہ آپ نے ایک دو دفعہ اس کا تذکرہ کیا بیچ میں، عورتوں کے حقوق. آپ کہہ رہی ہیں کہ ہیومن رائٹس کے اندر جو وومن رائٹس ہیں اس کی بھی بات ہونی چاہیے اور خواتین کو امپاور کرنا چاہیے. تو عورتوں کو امپاور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان میں عورتیں امپاور نہیں ہیں، اور اگر نہیں ہے تو کیوں؟ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے؟ پاکستان میں وومنس کو امپاور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں تو زیادہ تر خواتین کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، یہ اس کہہ کے کہ تم عورت ہو چپ رہو، ٹھیک ہے. یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں. پاکستان میں خواتین کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی آواز آگے پہنچانے کے بجائے ان کو مرڈر کے مرڈر تک کے ان کو آ رہے ہوتے ہیں، تھریٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے. تو لیکن جب ہم دیکھتے ہیں مانو کہ خواتین، اب یہ جو ہے وہ خاتون ہے، ایک فیمیل ہے، جب عورتیں اپنے رائٹس کے لیے باہر نکلتی ہیں، وہ چل جائے گا وہ عورت مارچ ہو،
وہ کوئی اور عورتوں سے ریلیٹڈ وہ اپنی امپاورمنٹ کی بات کریں اور عوام کو باور کروائیں کہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, یہ ہمارا معاشرے کا, سوسائٹی کا رائٹ ہے, یہ ہماری جو ہے وہ سارے جو ہے وہ رائٹس ہیں جس کے اوپر ہماری بات ہونی چاہیے. بٹ دا تھنگ از کہ لوگ عورت مارچ کو سمجھتے ہیں کہ یہ فحاشی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسا کچھ میں اسی کے اوپر آ رہا تھا. کویشچن میرا یہی ہے آپ کے لیے کہ جب عورتیں اپنے لیے جو ہے وومن رائٹس کی بات کرتی ہیں تو معاشرہ اسی کو بلیم کرتا ہے. نو, دیکھیں لوگ اس سمجھتے ہیں کہ نازیبا الفاظ استعمال کرتی ہیں لوگ عورت مارچ میں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان کے پیچھے کافی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں, ان کے پیچھے کافی ریزنز ہوتے ہیں. لوگ ان ریزنز کو نہیں دیکھتے, جسٹ ان سلوگنس کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب پاکستان میں عورت مارچ کا مقصد جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کا ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں اب دیکھیں, اب ایک مرد ہے, اگر میں کہوں گی کہ اگر میں اپنے لیے آواز اٹھاؤں, آپ مرد ہیں, آپ تو مجھے روکیں گی, کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نہیں, میں کیسے آپ کو نہیں روکوں گا, ٹھیک ہے, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن مرد روکیں گے کیونکہ جب اس کو اس کا آئینہ دکھایا جائے گا, اس کو یہ بتایا جائے گا کہ تم غلط ہو, تو وہ تو اس چیز سے خلاف ہو گئے, وہ تو اس کے اگینسٹ ہو گئے. وہ تو ٹھیک ہے. بیسیکلی عورت مارچ کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے, نہ کہ کوئی حقوق کو. بس جو عورت مارچ کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو تحفظ فراہم کیا جائے, ان کی پروٹیکشن, ان کو پروٹیکشن دی جائے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عورت مارچ کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ جو کہ پریزنٹ کیا جاتا ہے لوگوں میں کہ وہ مردوں کے اگینسٹ ہیں, مردوں کے خلاف ہے, مردوں سے بغض رکھتے ہیں, مردوں کو کمتر سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, پازیٹیو ہونا چاہیے نا. مطلب ہم مسلمان ہیں اور اسلام میں سب سے زیادہ حقوق ہی عورتوں کو دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہر بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر پازیٹیوٹی کے ساتھ اگر دیکھا جائے عورت مارچ کو, تو آئی تھنک یہ غلط نہیں ہے. اس جسٹ ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ جو ہے مانور, آپ کا آپ کے ٹائم کے لیے, اور آپ نے بڑا زبردست طریقے سے ہر چیز کو بیان کیا ہے. اور مجھے جو ہے وہ اس پورے انٹرویو کا جو اینڈ پہ نتیجہ نظر آیا کہ مانور اکیلی جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہیں, وہ طبقاتی نظام کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہیں, وہ وومن رائٹس کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ معاشرے کی اچھائی کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ قطعاً ہم مردوں کے خلاف نہیں ہیں بلکہ ایک مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک پراپر پیکیج ہے جو مانور ہمیں دے رہی ہیں اور معاشرے کو دے رہی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ عورتوں پہ اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے کہ ہمیں بیٹی نہیں بیٹا چاہیے, ٹھیک ہے. اس پر بھی بات کی جائے کہ بیٹا نہیں بیٹی چاہیے, یہ کس چیز کی کیا سینس ہے؟ دس از ناٹ لائک, مطلب یہ نہ تو عورت کے اختیار میں ہے نہ مرد کے اختیار میں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, اور یہ مرد کو بھی سمجھنا چاہیے, عورت کو بھی سمجھنا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت چیزیں ہیں اسلام کے دائرے میں رہ کے ہر چیز کو دیکھنا چاہیے, اور اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. مردوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے, اگر وہ عورت مارچ کے اگینسٹ ہیں تو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے نا, وہ بھی اسلام کی باؤنڈریز سے باہر ہے. اسلام کسی فرد واحد کی جاگیر نہیں ہے. اسلام کا اگر آپ نے رولز کو فالو کرنا ہے, اور ڈیفینیٹلی ہم نے کرنا ہے چونکہ ہم اسلامک ریپبلک میں ہیں, تو پھر ہم تمام کے لیے وہ اسلامک رولز ہیں, نہ کہ ایک کمیونٹی کے لیے اور دوسری کے لیے جو وہ نہیں ہے, یا میرے لیے ہے اور ان کے لیے نہیں ہے. وہ ڈیفینیٹلی سب کے لیے ہونا چاہیے. ایک چیز کے اگینسٹ ہیں تو آپ یہ دیکھیں اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ جو کر رہے ہیں نا آپ بھی غلط کر رہے ہیں. آپ بھی عورت کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہم مجھے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے. تو جو آپ کر رہے ہیں کیا وہ اسلام اجازت دیتا ہے؟ بالکل نہیں. جو آپ کر رہے ہیں اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. لیکن جو عورت مارچ ہے وہ جسٹ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, بلکہ اسلام ہی کہتا ہے کہ عورتوں کو حقوق دلواؤ اگر ان پہ ظلم ہو رہا ہے. رائٹ, تھینک یو ویری مچ مانور. فی الحال کا شو آپ کے سامنے ہے, اور انشاءاللہ اسی طرح ہم تو مانور کو جو ہے وہ پلیٹ فارم ہمارا بھی حاضر ہے, اور ہم چاہیں گے کہ مانور سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرتی رہیں, اور ہم آپ کو اپنے این ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بھی جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں گے, اور مانور بھی آگاہ کرتی رہا کریں گی کہ انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کیا دیکھا ہے اور کیا بتایا ہے, اور معاشرے کی جو مائنڈ کی جو بلڈنگ ہے وہ انشاءاللہ ہوتی رہے گی. فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.